عقل و ہوش پر سے خارجیت کی پٹیاں اتار کر کے سمجھو، اپنے آنکھوں سے تعصب کے عینک کو اتار کر کے دیکھو، دشمنی حسین کی مٹی کو جھاڑ کر بات کر، آقا امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے۔ ارے اگر لڑنے جاتے تو مکہ کے مجاہدوں کی تلواریں لے کر کے جاتے، مدینے کے غازیوں کا فوج لے کر کے جاتے، اگر لڑنے کے لیے جاتے تو بڑے بڑے سپہ سالار کو لے کر کے جاتے، یا اگر لڑنے کے لیے جاتے تو پھر اپنے ساتھ معصوم علی اصغر کو ساتھ لے کر کے نہ جاتے، حضرت 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو لے کر کے نہ جاتے، اپنی بہن زینب کو لے کر کے نہ جاتے۔ گویا آقا امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے، ان کو مجبوراً لڑایا گیا تھا، اور یہ جھگڑا کسی خلافت کا نہیں تھا، نہ تو کسی سیادت کا تھا، نہ تو کسی امامت کا تھا۔ ارے جھگڑا تھا تو اسلام کی سرحدوں کو توڑنے کا، لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی تھی، تنازع تھا تو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کا۔ ہاں میں کہتا ہوں اگر یزید کی حکومت بھی غیر اسلامی، غیر دینی اور غیر شرعی نہ ہوتا، اس کا نظام حکومت بھی صرف دینی ہوتا، ان کا طرز حکومت بھی اگر غیر دینی نہ ہوتی، وہ اگر آیت قرآنیہ کو آئین کے مطابق آیت قرآنیہ کو نافذ کرتا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دیے ہوئے دین کی توہین نہ کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کے عصمت کی بغاوت نہ کرتا، تو پیارے دوستو اس کے بعد اگر حسین پر کوئی اعتراض کرتا اور حسین اس کی اور اس کے حکومت کی مخالفت کرتے تو یہ اعتراض کرنا درست ہوتا، لیکن جب یزید کی حکومت غیر دینی رہا، غیر شرعی رہا، تو پیارے دوستو اب اس کے باوجود بھی کسی کا اعتراض نہ کرنا، یہ صرف بے دینی نہیں بلکہ بددیانتی بھی ہے۔ پیارے دوستو اور ساتھ ساتھ آقا امام حسین پر اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حسین بے سر و سامہ کیوں آئے، اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو کیوں لے کر کے آئے، عورتوں کو ساتھ کیوں لے کر کے آئے؟ تو ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے، ارے باطل جب بھی آتا ہے شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے، باطل جب بھی آتا ہے ہتھیاروں سے لیس آتا ہے، باطل جب بھی آتا ہے ساز و سامان کے ساتھ آتا ہے، لیکن حق جب بھی آیا ہے تنہا آیا ہے، حق